اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ آپ کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ آپ جب فقر کے اس مقام پہ پہنچے، بہت ہی بلند مقام پہ فقر کے جب آپ پہنچے، تو جس مقام پہ پہنچ کے ہر ولی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کون سا اسم اعظم عطا ہوگا، مجھے کون سا اسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا میرے اس مرتبے پہ پہنچ کے مجھے۔ تو اس وقت جو آپ کو اسم اعظم عطا ہوا وہ تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں صرف تھوڑا سا یہ تجسس ہوا تھا کہ مجھے اب اس منزل پہ اس مقام پہ پہنچ کے کون سا اسم اعظم عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، مجھے کون سا اسم اعظم عطا ہوگا۔ تو آپ کو اسی وقت غیب سے جو ندا آئی تھی وہ تھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے فرید یہ تیرا اسم اعظم ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ، کس مقام پہ پہنچے تھے آپ، اور آپ کو جو اسم اعظم عطا ہوا وہ یہ تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو اس کی پاور دیکھ لیں، اس کی طاقت دیکھ لیں کہ کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے اس کی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کی۔ بڑے بڑے سلسلے کے جو بزرگ ہیں، جو قادریہ سلسلے، کسی بھی سلسلے سے ان کا تعلق ہو، ان کی زبان سے یہ ورد لازماً گزرا ہے۔ یہ آپ کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یعنی اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے وسیلے سے امداد طلب کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ حاجت ہے، اس کو پوری فرمائے۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ اب اولیاء اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے عین ہے، خصوصاً حضرت سلطان الفقر سوئم ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی سلطان الفقر ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، دوسرے سلطان الفقر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پہ جو سلطان الفقراء ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو یہ اشتیاق ہوا کہ میں خود کو دیکھوں تو سامنے ایک عکس پڑا، وہ عکس نے پھر روح کی شکل اختیار کر لی، وہ تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد جب اس کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ جنبشیں لی۔ وہ 7 مرتبہ جنبشیں لینے میں جو 7 نور کی پیدائش ہوئی وہ تھے 7 سلطان الفقراء۔ یعنی پہلی جو تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے جنبشیں لی تو اس سے پھر 7 سلطان الفقراء کے نور کی تخلیق ہوئی۔ ان میں سے سب سے پہلے سلطان الفقراء حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی، دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تیسرے نمبر پہ سلطان الفقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ آپ کے بیٹے عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں نمبر پہ سلطان الفقر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، 6ٹھے نمبر پہ ان کے جو بیٹے ہیں سلطان نجیب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور 7ویں نمبر پہ جو کہ نزول قیامت کے وقت جو زمین پہ جن کا نزول ہوگا وہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ وہ 7ویں سلطان الفقراء ہیں۔ وہ قیامت سے قبل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عشق کو عام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، دنیا میں پرسکون ایک ماحول بنائیں گے اتفاق و اتحاد کا۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے بارے میں۔ تو یہ
چاہے شریعت میں مقام پہ ہیں آپ، طریقت کے مقام پہ ہیں، حقیقت کے مقام پہ ہیں، معرفت کے مقام پہ ہیں، تو یہ آپ کو آپ کے منازل طے کروانے میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ ورد۔ اب اگر کوئی بھی ورد ہے وہ آپ زیادہ تعداد میں کرتے ہیں تو اس کی آپ کو رجت کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ورد ہے جس کو کتنی بھی تعداد میں آپ پڑھیں آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ خصوصاً بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کو پڑھے گا تو اس کے اعمال کی اس کے پڑھنے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ اس کے جو بند اعمال ہیں ان کو چلا دیں گے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، اس کی جو دعا ہے وہ مقبول بارگاہ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی زبان یعنی وہ کشف کی صلاحیت اسے عطا ہو جائے گی، اس کی زبان سیف زبان ہو جائے گی، یعنی جو وہ زبان سے نکالے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کی طاقت ہے۔ یعنی اگر آپ نے بہت اعمال کیے ہیں، آپ کو اعمال کی رجت ہو گئی ہے، تو آپ اس کو صرف 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے جو اعمال کی رجت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، یعنی بند اعمال بھی چل پڑیں گے، جو رجت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ جو ایک سالک کو چاہیے، جس کے لیے سالک اپنا خون تک خشک کرنے کو تیار ہے، وہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی کی کچہری میں اس کی حاضری نصیب ہو جائے، حضرت محبوب سبحانی کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے، تو اس کے لیے یہ ورد بہت ہی کمال کا ورد ہے۔ جو یہ ورد کرے گا محبوب سبحانی کی خاص نظر اس کے اوپر پڑے گی، محبوب سبحانی اس کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ بزرگان دین نے تو اس ورد کو اسم اعظم قرار دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ، یعنی اگر آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اس کو اگر کوئی اپنی دعا میں پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کلمات کے پڑھنے کی بدولت سے دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ کتنی طاقت ہے اس کلمات کی۔ کچھ ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں، ان مقبول بارگاہ کلمات میں یہ کلمات ایک بزرگ ترین کلمات کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگ ترین کلمات کی حیثیت ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کو۔ بزرگان دین نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگل میں ہیں، آپ رستہ بھول گئے ہیں، تو آپ 3 مرتبہ یہ ورد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے وسیلے سے فریاد کریں تو آپ کو رستہ مل جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ عبارت جو ہے نا، یہ جو کلمات ہے کتنی بڑی طاقت کے حامل ہے۔ پھر بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کوئی اچانک آپ کے اوپر پریشانی آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے جو ٹل نہیں رہی، جو ایسا خطرہ ہے آپ دشمنوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بالکل بے بس ہو گئے ہیں، اس وقت بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آپ صرف 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے حضور غوث العظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو بڑی سے بڑی مشکل ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف ہے، وہ دور فرما دیں گے۔ کسی جادوگر سے آپ کا واسطہ پڑ گیا، بڑا جادوگر ہے، بہت بڑے بڑے اعمال ہیں اس کے پاس، تو آپ اس کے سامنے اس کو اپنے ورد میں شامل کریں گے تو اس کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس کے جو موکلین ہیں اس ورد کے وہ بہت ہی ہیوی موکلین ہیں، بہت ہی بزرگ موکلین ہیں، وہ اس کے جو اس کلمات کے موکل ہیں نا ان کی ہر وقت حضرت سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے، یعنی وہ ہر دم حضرت غوث العظم کے روضہ مبارک پہ ان کی حاضری رہتی ہے، وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی کشف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے صرف 11 مرتبہ اس ورد کو پڑھنے اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کشف کی صلاحیت عطا فرما دیں گے، دنیا آپ کے سامنے شیشے کی مانند ہو جائے گی، یعنی جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کو وقت سے پہلے بتا دیے جائیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھنے کی بدولت سے،
یعنی آپ اگر کوئی معاملات ہونے والے ہیں، دنیا میں کوئی آفات آنے والی ہے، کوئی بڑی بیماری آنے والی ہے، تو وہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کلمات کی برکت سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بندش کے معاملات ہیں، جادو کے معاملات میں آپ جکڑے گئے ہیں، جنات کے معاملات میں آپ پھنس گئے ہیں، کوئی آپ کو رستہ ہی نہیں نکلنے کا نظر آ رہا، تو آپ اس کو اپنی ورد زبان، اس کلمات کو اپنا زبان کا ورد بنائیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، آپ کے اوپر کیسے دروازے کھلتے ہیں آپ کے اوپر۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 6-7 سال سے جب سے میں روحانیت کی، تصوف کی دنیا میں آیا ہوں، حضور غوث اعظم کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا، بہت ہی کرم فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے، میں کہیں باہر نہیں گیا کسی مرشد کی تلاش میں، گھر بیٹھے حضرت غوث اعظم کے اس ورد کی برکت سے پیر نصیر الدین نصیر جو حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا روحانی طور پہ اس ورد کی برکت سے، اور حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی کی نظر کرم سے مجھ گنہگار کے اتنا ہی بہت ہے کہ حضور غوث اعظم نے اپنی اولاد میں سے ایک بزرگ ہستی کو بھیجا کہ جائے میرے مرید کو بیعت کریں۔ دیکھیں کتنی بڑی برکات ہیں اس کلمات کی، کتنی بڑی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمات کی۔ اگر آپ کوئی اعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کوئی چلا کرنے لگے ہیں، آپ کوئی وظیفہ کرنے لگے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمارا مقبول بارگاہ ہو، اس وظیفے کی بدولت ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہماری حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، تو آپ اس وظیفے کے پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ اس عمل کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کا جو وظیفہ ہے نا، آپ کا جو عمل ہے، اس کی بدولت سے جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آپ کا جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ مقبول بارگاہ ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم کی اتنی بڑی شان ہے، یعنی جو اس اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے نا، اسم اللہ، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، آپ کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام سے ہوتا، مولا امام حسین سے ہوتا ہوا پھر 12 اماموں کے پاس پہنچا اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اسم ہے، اسم اللہ، پھر 12 اماموں سے یہ چلتا حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تک پہنچا۔ اس وجہ سے آپ غوث الاعظم کہلائے، یعنی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم اعظم اللہ ہے۔ آج بھی اگر آپ کو اسم اعظم عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم آپ کے قلب پہ نقش ہوتا ہے، تو وہ حضور غوث اعظم کی وجہ سے نقش ہوتا ہے۔ آپ اگر نہ چاہیں تو آپ کا کتنا بھی کوئی مرشد کامل ہے، وہ آپ کے دل پہ اسم اللہ نقش نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس وقت جو اسم اللہ کی کنجی ہے، اسم اللہ کی چابی ہے، وہ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کے پاس ہے۔ ان کے بعد پھر جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، پھر حضور غوث اعظم سے یہ اسم ذات کی جو کنجی ہے، اسم ذات جو ہے نا، وہ امام مہدی علیہ السلام کو عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک یہ اسم ذات جو ہے نا وہ غوث اعظم کے پاس ہے۔ اگر کسی بھی مرید کو، کسی بھی راہ سلوک پہ چلنے والے سالک کو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم عطا ہوتا ہے، تو وہ حضور غوث اعظم کی وسیلے سے، حضور غوث اعظم کی نظر سے، ان کی مہربانی سے عطا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے اس ورد کا۔ بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے گا، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں مقبول کر لے گا۔ یعنی حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری علیہ رحمہ فرما گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے اولیاء ہیں جن میں حضور غوث اعظم کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جن کہ قسم اللہ تعالیٰ کو اگر ہم دے دیں کہ یا اللہ تجھے محبوب سبحانی کی قسم ہے کہ میرا فلاں کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی بدولت سے آپ کا وہ کام کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو نام ہے نا، وہ جو شخصیت ہے، وہ بڑی محبوب ہے۔ حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک مرید کو، یعنی جب تک میں اپنے ایک مرید کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاتا، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔
اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا مرید ہے، جو اس کا مرید ہے، جو اس کا مرید ہے، وہ بے ایمان نہیں مرے گا، یعنی وہ جب بھی اس دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا، کیونکہ اس میں ذات حضور غوث پاک کے پاس ہے۔ جو حضور غوث پاک کے سلسلے میں آئے گا، حضور غوث پاک اس کے دل میں ایمان نقش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اسم ہے اس میں ذات وہ نقش کر دیں گے، تو وہ بے ایمان کیسے اس دنیا سے جا سکتا ہے جس کے دل پہ اس میں اللہ نقش ہوگی؟ وہ تو دنیا میں بھی ورا الورا ہے، اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو وہ کفن اٹھا دے گا، اور اس میں ذات جو چمک رہا ہوگا تو فرشتے دیکھ کے خود ہی کہہ دیں گے کہ تیرا حساب لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو حضور غوث الاعظم کی، محبوب سبحانی کے نام کی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔